اکبر چند لمحوں میں خیمے میں آئے، بابا کے سینے سے لپٹ کر ایک جملہ کہا۔ بابا چند لمحوں کے لیے ذرا سا پانی ہوتا، پھر بتاتا کہ دادا علی نے خیبر کا دروازہ کس طرح سے فتح کیا تھا۔ یہ سننے کے بعد امام حسین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان علی اکبر کے دہن میں رکھ دی۔ پیچھے علی اکبر نے ہٹ کے کہا، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ ماں کو خدا حافظ کہا، علی اکبر نے ام لیلہ کو خدا حافظ کہا، اور ایک مرتبہ حسین سے رخصت ہوئے، پھر گھوڑے پہ بیٹھے اور میدان میں چلے۔ امام حسین پھر ٹیلے پہ، در خیمہ پہ پھر فضا، اور ادھر مسلح پر پھر زینب، پھر لیلہ۔ عزادارو، 2 لمحے مجھے دے دو تاکہ میں شہادت علی اکبر پڑھ سکوں، اور اس سے سخت شہادت کربلا میں کوئی ہے بھی نہیں۔ عزادارو، عزادارو، حسین ٹیلے پر در خیمہ پر، فضا مسلح پہ شہزادی زینب اور ام لیلہ۔ علی اکبر نے چند لمحوں میں فرات خالی کرا دیا۔ میدان کربلا علی اکبر کے ایک حملے سے خالی ہو گیا۔ فوج یزیدی کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ پسر سعد نے کہا، دیکھتے کیا ہو، یہ کسی مدینے کے بقال سے جنگ نہیں ہے، یہ حیدر کرار کے شیر سے جنگ ہے، ایک ساتھ حملہ کرو۔ چند لمحوں میں لیلہ کا چاند شام کے بادلوں میں گھرنا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس جو تھا وہ لے کے چلا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تبر پھینک رہا تھا۔ عزادارو، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ ہاتھ میں پتھر لیتا تھا اور علی اکبر کی طرف پھینک دیتا تھا۔ اتنے میں ایک شقی ظالم، عزادارو میری طرف دیکھ کے، ایک شقی ظالم علی اکبر کے قریب گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے علی اکبر کے گھوڑے کو ٹکرایا۔ ٹکرانے کے بعد ہاتھ میں نیزہ لیا، نیزہ لے کے علی اکبر کے سینے پہ مارا، زرہ پھٹی، نیزے کا پھار ارے پسلیوں کو توڑتا ہوا علی اکبر کے کلیجے کے قریب پہنچا۔ ظالم نے نیزہ توڑ دیا۔ علی اکبر زین پہ تڑپنے لگا، اے بابا میرا آخری سلام۔ ہاں، روتے رہنا۔ ہاں، بس بھائی 2 لمحے، چند لمحوں میں، چند لمحوں میں جس جملے کے ساتھ مجھے مصائب ختم کرنے ہیں، جس کا اتنی دیر انتظار کیا، جو کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں، علامہ مجلسی کی کتاب بحار الانوار سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، اور یہی حیات القلوب میں ہے کہ جب علی اکبر زین سے زمین پہ آئے ہیں تو ایک جملہ لکھا ہے، پدر، اتنی دیر مصائب پڑھنے کے لیے، یہی جملہ پڑھنے کے لیے تو میں نے زحمت دی ہے، پدر بل لاش پسر زانو بس زانو رسید۔ ہاتھ جوڑوں، بڑا سخت جملہ ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائی مولانا بیٹھے ہیں، ہمارے اور ان کے ایک استاد ہیں مولانا شاکر صاحب امروہی۔ میں نے ان سے جب یہ مصائب کا جملہ پڑھا تو ایک جملہ کہا میں نے، مولانا قبلہ سوال کیا، مجھے اتنا بتا دو یہ کیا جملہ ہے کہ پدر با لاش پسر زانو بس زانو رسید۔ ایک مرتبہ مولانا نے قبلہ نے سر پہ ماتم کرنا شروع کیا، جاوید تو نے سوال کر کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہ پدر با لاش پسر زانو بس زانو رسید، کہ جب علی اکبر زین سے زمین پہ آئے ہیں تو آواز دی
دیے بابا میرا آخری سلام۔ یہ سن کر امام حسین کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ عزادارو زمین پہ امام حسین گرے، بزانو رسید، اب پیروں سے اٹھا نہیں گیا۔ ایک بوڑھا باپ 18 برس کے بیٹے کے جنازے پہ ایسے پہنچا جیسے 6 مہینے کا بچہ چلتا ہے، بزانو رسید، اور ایک جملہ کہا، علی اکبر جلدی نہ کرنا، تیرا بوڑھا باپ آ رہا ہے، اے اکبر آواز دے، مجھے نظر نہیں آتا۔ ریاض المصائب میں لکھا ہے بس 2 ہی آوازیں کربلا میں گونج رہی تھی، ایک آواز تھی ابا حسین کی، این علی اکبر، ایک آواز حسین کی تھی، بابا میرا آخری سلام۔ دو لمحے بھائی، میں نے اتنی دیر مصائب کو زحمت یوں ہی دی ہے، اب آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں اس سے بڑا جملہ شاید بول بھی نہ سکوں۔ اللہ جانے یہ دعا ہے، یہ مصائب جو میں کہہ رہا ہوں، چند لمحوں میں مقدر حسین کو وہاں لے گیا جہاں خدا کسی باپ کو نہ لے جائے۔ میں نے تو پڑھ دیے مصائب عزادارو، چند لمحوں میں تقدیر میرے مولا کو وہاں لے گئی جہاں خدا کسی باپ کو نہ لے جائے۔ دیکھا سر سے لے کر پیر تک خون میں 18 برس کی جوانی غلطہ ہے، دونوں ہاتھ سینے پہ لگے ہوئے ہیں، زانو کے ذریعے سے بابا پہنچا، آواز دی اکبر جلدی نہ کرنا، تیرا بوڑھا باپ آ گیا۔ یہ سننے کے بعد سیدہ کے پیاسے سید بیٹے نے اپنے زانو کو علی اکبر کا تکیہ بنا دیا، گھسیٹ کر علی اکبر کا سر رکھا۔ حسین کے گرم گرم آنسو علی اکبر کے ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے پر گرنے شروع ہو گئے۔ آواز دی اکبر اپنے بابا سے کچھ نہیں چھپایا زندگی میں، یہ بتاؤ سینے میں کیا چھپا رہے ہو؟ کہا بابا آپ سے دیکھا نہیں جائے گا، بابا آپ سے دیکھا نہیں جائے گا، ہاں بابا آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے لال، میں صابرہ فاطمہ کا بیٹا ہوں، کہا بابا ظالم چاہتا تو یہ برچی کی انی کو سیدھا نکال سکتا تھا، مگر یہ توڑ کے آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے اپنی آستین کو پلٹا، پلٹنے کے بعد میرے بھائی صابر کا عقیدہ اور یقین یہ تھا، کل رات بات ہوئی، کہا جب بینائی نظر نہیں آتی تھی تو خنجر نظر نہیں آیا، نابینا حسین نے اپنے جوان بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، خنجر کو تلاش کیا اور ایک مرتبہ ہاتھ سے خنجر پکڑا، آواز دی اے بابا حیدر کرار، ماتم کرنا، روتے رہنا، مولا مجھے بھی طاقت دے دے، مولا آپ کو بھی ہمت دے دے۔ 2 لمحے بھائی، 2 لمحے، میں ایک باپ کی احساس بتا رہا ہوں۔ کل شب میں جس کے کلیجے پہ جوان بیٹے 21 سال کے بیٹے کا داغ لگا ہے، جس نے 50 سال سے نوحہ پڑھ رہا تھا، اللہ جانے اپنے صدمے کے سمندر کو سینے میں چھپا کے بار بار کل شام مغرب کی نماز کے وقت عزادارو بار بار علی اکبر کا ذکر کرتا تھا اور مجھ سے سوال کرتا تھا کہ حسین سے جب نظر نہیں آتا تو دیکھا سے نظر نہیں آتا، میں کہہ رہا تھا، میں کہا آپ کو کیسے پتا؟ تو ایک جملہ کا صابر بھائی نے، اس لیے جس کا جوان بیٹا مرتا ہے اسے نظر نہیں آتا، کلیجے سے برچی کا پھل نظر نہیں آ رہا تھا، دیکھا نہیں گیا بلکہ ٹٹول کے پکڑا اور پکڑنے کے بعد
اپنی آستین کو پلٹ کے نجف کی طرح رخ کر کے کہا اے بابا حیدر کرار، خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان تھا، جوان علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالنا آسان تھا، یہ کر کے اور ایک مرتبہ کعبے کی طرح رخ کر کے کہا اے دادا ابراہیم، میری آنکھ پہ پٹی نہیں ہے، میرا اسماعیل ذبح ہو رہا ہے، ناد علیہ۔ اب جو برچھی کا پھل نکالا، برچھی کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ، علی اکبر نے کہا ارے میرے خدموں کو سمیٹ دو، میری دادی فاطمہ زہرا بالوں کو۔
میں آئے آپ لوگ اللہ سلامت رکھے آپ کے اولاد میرے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ شہدا جی کے دربار میں